بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے اس حکم پر عمل کیا اور رشتہ داروں کو بلا کر کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا، ان کو دین کی دعوت دی، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کو کہا۔ تو جب تک بات کھانے کی دعوت کی تھی کسی کو برا نہیں لگا، لیکن جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی بات کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، تو یہ بات ان کو بہت بری لگی۔ ان کو لگا کہ یہ ہمارے معبودوں کی مذمت ہو رہی ہے، لہذا وہ فوراً اپنے معبودوں کی حمایت اور بچاؤ میں اتر آئے کہ کہیں ان کے معبودوں کی خدائی کا جو بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ حضور کی مخالفت کرنے لگے، مگر ابو طالب جو وہاں موجود تھے انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کیا اور مدافعت کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ پہلے پہل کا معاملہ تھا، اس لیے قریش نے زیادہ پرواہ نہیں کی اور وہاں سے منتشر ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ حضور اس کی تبلیغ کرتے رہے اور جیسے جیسے آپ کی تبلیغ جاری رہی کافروں کی طرف سے مخالفت بڑھنے لگی۔ لوگ دلوں میں حضور کے خلاف جذبات لے کر گئے تھے، چنانچہ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کو حضور کی مخالفت پر آمادہ کرنے لگے، باہمی گفتگو میں بتوں کی حمایت ہونے لگی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ہونے لگی۔ اسی دوران قریش کے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکایت لے کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، آپ بزرگ ہیں اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے بھتیجوں کو منع کریں، ہم پہلے بھی آپ سے کہہ چکے ہیں لیکن آپ نے اس کو ابھی تک نہیں روکا ہے، خدا کی قسم اب ہم صبر نہ کر سکیں گے، اب ہم اپنے بزرگوں کی مذمت کو، ہمارے معبودوں کے انکار کو اور ہمارے مذہب کے غلط کہنے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے معبودوں کو عیب لگاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو پتھر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے معبودوں کے اندر کوئی طاقت نہیں، یا تو آپ اس کو اس سے روکیں یا پھر ہم خود نبٹ لیں گے، یا ہم باقی رہیں گے یا وہ باقی رہے گا۔ ابو طالب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، میرے بھتیجے، مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے، ذرا تم میرے بڑھاپے کا خیال کرو
اور اپنا اور اپنی جان کا بھی خیال کرو. مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چچا کی بات سن کر خیال ہوا کہ شاید چچا میری حمایت میں کمزور پڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اے ام محترم، خدا کی قسم وہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤں یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کرے یا یہ کام کرتے ہوئے میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الفاظ کو کہتے ہوئے جذبات سے رونے لگے اور اٹھ کر جانے لگے. جب ابو طالب نے حضور کو آواز دی، اے محمد، اے ابو طالب، اپنے چچا کی جان، تم جو چاہے کرو، میں ہرگز تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا. یہ مضمون البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام سے لیا گیا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہتاب و آفتاب، سورج اور چاند کا ذکر کیوں فرمایا؟ اگرچہ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ جس طرح سورج اور چاند ہاتھ میں لا کر رکھ دینا ناممکن ہے، حضور نے ان کے ذریعے سے بتایا کہ اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے کہ میں اس دین کی دعوت سے باز آ جاؤں. اس لیے آپ نے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا کہ سورج اور چاند کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا ناممکن ہے، لہذا میرا بھی اس دین سے اور اس دین کی دعوت سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، سورج اور چاند دونوں دو روشن ستارے ہیں جو کائنات کو منور کرتے ہیں. سورج دن میں روشنی پھیلاتا ہے اور چاند رات میں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دین اسلام یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی وہ روشنی ہے جس کے مقابلے میں سورج کی روشنی جو گرم ہے اور چاند کی روشنی جو نرم ہے ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ کائنات کو گرم روشنی دینے والا سورج اور دنیا کو نرم روشنی دینے والا چاند بھی مجھے لا کر دے دیں اور کہیں کہ اللہ کے اس نور کو، دین اسلام کو، اس کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے سے میں رک جاؤں، تب بھی میں ایسا نہیں کروں گا. کیونکہ سورج چاند کی روشنی صرف انسانوں کی دنیاوی زندگی کے لیے مفید ہے، اور جو نور اور روشنی میں دنیا والوں کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ نور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ مفید ہے. یہ وہ نور ہے جو انسانوں کے سیاہ سینوں کو منور کر کے ان کو روشنی اور دائمی نور عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا نور ہے. سورج اور چاند کو اللہ کے اس نور کے ساتھ وہ مناسبت بھی نہیں ہے جو ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے. اس نور کی عظمت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، جو اسلام کا نور دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ تشریف لائے، توحید کا نور، ایمان کا نور جو دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، کہ اس کی حیثیت اتنی عظیم ہے کہ سورج اور چاند کی بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا حضور نے فرما دیا کہ اے میرے چچا جان، آپ ان احمقوں سے جو پتھر کو خدا سمجھتے ہیں کہہ دیں کہ میں فنا ہونے والے نور کے لیے باقی رہنے والا نور کیسے چھوڑ سکتا ہوں. میں ایک ادنا نور کے لیے اعلیٰ نور کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ میں اس دین سے باز آ جاؤں، اس دین کی دعوت و تبلیغ سے باز آ جاؤں.
کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات اور کامیابی اسی دین کے اندر ہے۔ یہی دین ان کو دنیا کی عزتیں عطا کرے گا، اور یہی دین ان کو آخرت کی کامیابیاں اور نجات عطا کرے گا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام جب شروع کیا، تقریباً اس وقت کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔